پر کھاد کے اوپر فرٹیلائزر کے اوپر 18% جو ہے جی ایس ٹی لگا دی ہے. ڈی اے پی جو کہ ایک کسان کا خواب بن کے رہ گیا کہ اپنی فصل میں وہ ڈی اے پی کا استعمال کر سکے, اس کے اوپر بھی جو ہے جی ایس ٹی 5% سے بڑھا کے 18% کر دی. اور ایسے دیگر اشیاء کے اوپر بھی انہوں نے پی ایل ڈی لگایا ہے وہ 60 روپے سے بڑھا کے 80 روپے فی لیٹر کر دی ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ فائنانس منسٹر صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے فوڈ انفلیشن میں کمی کی ہے, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جیسے جیسے پی ایل ڈی بڑھے گا اور جیسے جیسے آپ کی ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی جائیں گی تو اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ انفلیشن پہ بھی پڑے گا. آپ نے ابھی سوال کیا ہے پنجاب کا, تو وزیر اعظم صاحب نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور فلور دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے بات کی کہ جی میں مفاہمت کرنا چاہتا ہوں, میں ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں. لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے قول اور فعل میں فرق ہے. یہ کہتے کچھ ہیں اور یہ کرتے کچھ اور ہیں. انہوں نے کل بات کی کہ ہاتھ بڑھانے کی, مفاہمت کی, اور پنجاب کے اندر جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے بھچڑ صاحب, نہ ان کو تقریر کرنے دی گئی. جب انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی مزاحمت کی, انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تو ان سے ان کا دفتر لے لیا گیا, ان کا سٹاف لے لیا گیا, ان کی گاڑی لے لی گئی. اب اگر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر نہیں کرنے دیں گے, اس کو اپوزیشن کا بیانیہ موقف نہیں دینے دیں گے, تو اس ماحول میں اور پھر اس کے ساتھ آپ اتنے پرسنل ہو جائیں گے کہ اس کی گاڑی, اس کا سٹاف, اس کا دفتر لے لیں گے, تو مجھے آپ بتائیں اس ماحول میں کیا مفاہمت کی بات ہوگی. وزیر اعظم صاحب بات کریں مفاہمت کی, اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ان کے پنجاب کے صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سال کے لیے عمران خان کو اندر رکھیں گے, اور اگر ہمیں نئے کیسز بنانے بھی پڑے تو ہم نئے کیسز بنائیں گے. تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کے قول اور فعل میں ہمیشہ فرق رہتا ہے. باقی کیسز ہمارے آپ کے سامنے ہیں, سارے اپنے اپنے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں الحمدللہ جہاں جہاں یہ ٹرائل چلی ہے, میں نے یہ اکثر بات کی ہے کہ آج سال سے اوپر ہو گیا 9 مئی کے کیسز کو, اور اب ٹرائلز چلنی شروع ہوئی ہیں. جہاں جہاں ٹرائل چلی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باعزت طریقے سے بری کیا ہے. فیصل آباد میں ہو, پنڈی میں ہو, ملتان میں ہو, دیگر کیسز میں ہو, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ یہ ٹرائل یہاں پہ چلی ہے, یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما اور کارکن ہیں وہ باعزت طریقے سے بری ہوں گے. دیکھیں, آنریبل کورٹ نے درخواست کو خارج کیا ہے. ہم نے فیصلہ کیا ہے بطور پارٹی کا, ہم اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک ڈیو حق تھا جو ہم سے چھینا گیا ہے, تو انشاءاللہ وہ سبجوڈیس ہے, اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے, لیکن انشاءاللہ اس کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. بڑی مہربانی, تھینک یو. آپ ٹک ٹاکر سی ایم کی بات کر رہے ہیں کہ اسپیکر میری طرف دیکھو. ہاں, یہ ویسے توہین ایوان ہے یہ کہنا کہ اسپیکر تم ادھر دیکھو. اسپیکر کو جاگنا چاہیے یا ان کی غیرت کو. دیکھیے, آج ہم آئے تھے ایک دفعہ پھر وہ کیسز جو غیبی مخلوق کے ذریعے سے بنے ہیں, اور ان میں جو پولیس ہے وہ بے بس ہے. شامل تفتیش ہونے کے لیے 2 عدالتوں میں ہم پیش ہوئے ہیں. ایک عدالت میں جو 3 مقدمات ہیں عمر ایوب خان کے اور ایک زین قریشی کا, اس میں میری بحث مکمل ہو گئی ہے, اور مجھے ایسوشیٹ کیا مسعود چشتی صاحب نے اور دوسرے وکلاء نے. دوسرا جو کیس ہے وہ چلا گیا ہے سپٹمبر میں, درمیان میں چھٹیاں آ گئی ہیں, 14 سپٹمبر کو وہ لگا ہے. دونوں جگہ ججز نے پوری کوشش کی کہ پنجاب پولیس ہمیں شامل تفتیش کرے, اور ساتھ پہ ریمارکس دیے ایک جج صاحب نے کہ لوگ پولیس کو دیکھ کے بھاگتے ہیں, آپ ایسے لوگ آ گئے عدالتوں میں جن کو دیکھ کے پولیس بھاگتی ہے, وہ کہتی ہے ہم نے شامل تفتیش نہیں کرنا. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میں لاہوریاں نو دسنا چاہنا, تسی ذرا لے کے فائل پڑھ لو, کوئی اور نہ دے میرے کو لے لینا. مقدمہ یہ ہے کہ 9 مئی کو واقعہ ہوتا ہے, نہ عمر لاہور میں, نہ زین لاہور میں, نہ کوئی اور لاہور میں. ان سب کو شادمان پولیس اسٹیشن کے پہلے کہتے ہیں اے ایس آئی کے سامنے سازش کی, پھر کہتے ہیں حوالدار کے سامنے سازش کی, پھر کہتے ہیں کانسٹیبل کے سامنے سازش کی. یہ وہ شرمناک کیسز کی جو ڈبل سینچری عمران خان کے خلاف بنائی گئی ہے, یہ اسی کا ایک حصہ ہے, اور ناجائز طور پہ جیل کے اندر ٹرائل کیے جا رہے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے
کہ سائفر بہانہ بنا کے عمران خان کا ٹرائل خفیہ شروع ہوا تھا عدالت کے اندر کہ سائفر میں ایسی معلومات ہیں کہ جن معلومات سے پاکستان کو خطرہ ہے، یعنی ایک کاغذ کے ٹکڑے سے ایٹمی ملک کو خطرہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ کس قدر بے رحم اور بے رحمی سے جھوٹ بولنے والا ٹولہ ہے۔ اب وہ سائفر بری ہو گیا ہے، دوسرا کوئی مقدمہ اس کی وجہ نہیں بن سکتا۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کا ٹرائل ہوا، اوپن ہوا۔ پاکستان میں نواز شریف کا ٹرائل ہوا، اوپن ہوا۔ یوسف رضا کا ٹرائل ہوا، اوپن ہوا۔ عباسی کا ٹرائل ہوا، اوپن ہوا۔ 7 وزیر اعظم ہیں جن کے ٹرائل ہوتے ہیں، 3 صدر ہیں جن کے ٹرائل ہوتے ہیں، ان میں سے 3 میں سے 2 صدروں میں وکیل تھا۔ بی بی کا ٹرائل اوپن ہوا۔ تو عمران خان کی تصویر سے اس قدر خوفزدہ ہیں۔ میں اس کو پوائنٹ کنکلوڈ اس طرح سے کرتا ہوں، یاد رکھو تم استحکام کے جتنے مرضی نعرے لگا لو، عمران آئے گا تو استحکام آئے گا، عمران نہیں آئے گا تو استحکام نہیں آئے گا، اس لیے کہ عوام عمران کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسرا جو یہ مقدمات ہیں ان میں آج جج صاحب نے یہ بھی آبزرویشن دی کہ لگتا ہے کہ یہ آپ کو شامل تفتیش نہ کر کے دوڑائے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جج صاحب ہم آگے دوڑنے والے نہیں ہیں، پیچھے پیچھے دوڑنے کے لیے ان کے ہم تیار ہیں۔ تو جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو 30 سال پیچھے انہوں نے کر دیا ہے۔ ایسا ٹولہ آ گیا ہے جو ٹولہ پہلے باجوہ سے فائدہ لیتا ہے اور پھر اعتراف جرم کرتا ہے کہ لندن پلان ہوا تھا نواز شریف کے پاس جا کے، باجوہ نے یہ کہا تھا کہ 2019 میں تم مجھے ایکسٹینشن دو، میں جواباً تمہیں پنجاب کی گورنمنٹ اور مرکز کی گورنمنٹ دیتا ہوں۔ پاکستان میں ایک ٹرائل ہوا ہے پہلے ایک سابق آرمی چیف کا جس کو سزائے موت ملی، وہ سزا گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس وقت وہ دنیا میں نہیں رہے جنرل مشرف، اس کے باوجود بعد از مرگ اپ ہولڈ ہوئی ہے وہ ججمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے وہ استغاثہ ہے ہائی ٹریزن پنشمنٹس ایکٹ 1973 کا، اور غداری اور آرٹیکل 6 کا مقدمہ فوری طور پہ بنانا چاہیے جنرل باجوہ کے خلاف جو اس نے کیا ہے پاکستان میں رجیم چینج کے لیے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ سے عمر خان صاحب بات کریں گے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکن کانگریس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ بے شرمو، تب تمہیں شرم نہیں آئی جب ایک چھوٹے سے ملازم نے، آپ ہیڈ کلرک کہہ لیں اس کو، سپرنٹینڈنٹ کہہ رہے ہیں امریکہ کا، اس نے پاکستان میں مداخلت کر کے تمہارے ذریعے خود باجوہ کا نام لیتے ہو، اس نے پاکستان میں ایک چلتی ہوئی حکومت کو رخصت کر دیا۔ میں خبردار کرنا چاہتا ہوں حاکموں کو، میں خبردار کرنا چاہتا ہوں فارم 47 والی رجیم کو کہ تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے ترکی کے عوامی انقلاب سے۔ میں تازہ انقلابات کی بات کر رہا ہوں۔ فرانس انقلاب میں بہت خون بہا تھا، جو ایران میں آیا اس میں بھی ندیاں بہہ گئی تھیں۔ دوسرا انقلاب سری لنکا کے اندر آیا، تیسرا انقلاب بولیویا کے اندر آیا ہے، اور یاد رکھو کہ کینیا میں لوگوں نے پارلیمنٹ بھی جلا دیا، صدر ہاؤس بھی جلا دیا ہے، اس لیے کہ لوگ بھوکے نہیں رہ سکتے۔ ان کی جیبوں کے اوپر تمہاری نظر ہے، پیناما کیس پہ تمہاری نظر نہیں تھی،